قدیم زمانے میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا جس کی 12 بیٹیاں تھیں یعنی کہ 12 شہزادیاں۔ ان کی خوبصورتی کے ہر طرف چرچے ہوا کرتے تھے، سب کی سب ایک سے بڑھ کر ایک تھی۔ ایک دن بادشاہ نے ان کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا تو ایک حیران کن راز کا پتہ چلا کہ شہزادیاں رات بھر رقص کرنے کے لیے محل سے باہر جاتی ہیں، اور کسی کو کچھ پتہ بھی نہیں تھا کہ شہزادیاں روزانہ کہاں جاتی ہیں۔ اس بات پر بادشاہ بہت پریشان رہتا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے قلعے کے سارے دروازے بند کروا دیے تاکہ شہزادیاں باہر نہ جا سکیں، لیکن اس کی ساری کوششیں ناکام ہو گئیں۔ وہ بہت پریشان تھا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ ایک دن بادشاہ نے اعلان کروایا کہ جو کوئی بھی شہزادیوں کے رقص کا پتہ لگائے گا اسے اپنی پسند کی شہزادی سے شادی کرنے کا موقع ملے گا اور میرے بعد بادشاہ بھی بنا دیا جائے گا۔ میں یہ وصیت آج ہی کرتا ہوں، لیکن اگر وہ 3 دن میں یہ پتہ نہ لگا پایا تو اسے موت کی سزا دے دی جائے گی۔ یہ خبر ریاست میں ہر طرف پھیل گئی۔ ایک دن ایک شہزادہ آیا، اس راز کا پردہ فاش کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں آپ کی پڑوسی ریاست کا بادشاہ ہوں اور میں شہزادیوں کے رقص کا پتہ لگانے آیا ہوں۔ بادشاہ نے اس کا اچھی طرح استقبال کیا اور رات کے کھانے کے بعد اسے شہزادیوں کے کمرے کے ساتھ والا کمرہ سونے کے لیے دے دیا گیا۔ شہزادیوں کے کمرے کا دروازہ کھلا رکھا گیا اور ساتھ ہی شہزادے کا پلنگ ایسے رکھا گیا کہ وہ ساری رات شہزادیوں پر نظر رکھ سکے۔ رات کو شہزادیاں نے اس کے لیے شربت لے کر آئیں، جس کو پیتے ہی اسے نیند آ گئی، اور جب اس کی آنکھ کھلی تو شہزادیاں رقص کر کے واپس آ گئی ہوئی تھیں۔ تینوں دن ایسے ہی چلتا رہا۔ چوتھے دن جب شہزادہ بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا تو اس کے پاس بادشاہ کے سوالوں کا کوئی جواب نہ تھا۔ بادشاہ نے اسے موت کی سزا دے دی، اور ایسے ہی لوگ آتے رہے لیکن سب کے سب ناکام رہے، کسی کو کچھ پتہ نہ چل سکا۔ پھر ایک دن زخمی سپاہی بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑا۔ راستے میں ایک بوڑھی عورت ملی، اسے مدد کی ضرورت تھی تو سپاہی نے اس کی مدد کر دی۔ بدلے میں عورت نے اسے ایک پوشاک دی اور کہا کہ یہ پہن کر تم کسی کو دکھائی نہیں دو گے، اور یہ بھی کہا کہ تمہیں شہزادیاں جو بھی دے اسے مت پینا۔ سپاہی نے ساری باتیں سنی اور محل پہنچ گیا۔ بادشاہ نے اس کا بھی استقبال کیا اور اسے بھی راز معلوم کرنے کے لیے 3 دن کا ٹائم دیا۔ رات کو بڑی شہزادی آئی اور سپاہی کو جوس دیا۔ چونکہ سپاہی بہت ذہین تھا، اس نے جوس پی تو لیا لیکن نگلا نہیں۔ جیسے ہی شہزادی گئی تو اس نے منہ سے باہر پھینک دیا اور سونے کی اداکاری کرنے لگا۔ شہزادیاں اسے سوتا دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور رقص کرنے کے لیے تیار ہو گئیں۔ بڑی شہزادی نے اپنا پاؤں زمین پر زور سے مارا اور زمین دوز ہو گئی، اور پھر باقی شہزادیاں بھی اسی خفیہ راستے سے نیچے اتر گئیں۔ سپاہی یہ سب دیکھ رہا تھا کہ اس نے بوڑھی عورت والی پوشاک پہنی اور ان کا پیچھا کرنے لگا۔ آدھا راستہ گزرنے کے بعد ایک شہزادی کو شک ہوا کہ کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہے، مگر پوشاک کی وجہ سے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ آخر کار وہ اس خوبصورت جگہ پر پہنچ گیا جہاں درختوں پر لگے پتے چاندی کے تھے۔ سپاہی نے ثبوت کے طور پر ایک پتا توڑ لیا۔ اس کے توڑتے ہی زوردار آواز آئی جس سے سب ڈر گئے۔ پھر شہزادیاں ایک جھیل کے پاس چلی گئیں۔ وہاں 12 شہزادے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ جھیل کے دوسرے کنارے ایک عالیشان محل تھا جہاں کوئی ساز بج رہا تھا۔ اس دھن پر سب شہزادیاں رقص کرنے لگیں۔ صبح 3 بجے تک یہ سب چلتا رہا اور پھر واپس آ گئے، اور سپاہی جلدی سے اپنے کمرے میں جا کر سونے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ جب فیصلے کے دن آیا تو بادشاہ نے اسے بلایا اور پوچھا تو سپاہی نے سارا ماجرا بتایا اور کہا کہ سبھی شہزادیاں اپنے کمرے سے ایک سرنگ کے ذریعے سے ایک قلعے نما جگہ پر جاتی ہیں۔ پھر اس نے ثبوت دکھایا جو وہاں سے لایا ہوا تھا۔ پھر بادشاہ نے سبھی شہزادیاں بلائیں اور پوچھا کہ ایسا ہی ہے سب، تو وہ مان گئی۔ بادشاہ نے سپاہی کو خوب انعام دیا اور کہا کہ کس شہزادی سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ سپاہی نے سب سے بڑی شہزادی کو پسند کیا، پھر ان کی شادی ہو گئی۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ میری وفات کے بعد میرا داماد سلطنت کا بادشاہ ہوگا۔ یوں سب ہنسی خوشی رہنے